ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر پہلے بھی بہت سارے شوز میں کر چکا ہوں اور آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن آج کا شو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس ایشو کے اوپر جو بات کرنے والے آج ہمارے آنریبل گیسٹ جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں آلریڈی, میں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرواؤں گا. انٹروڈکشن ان کا نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ بہت بڑا ہے. ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب, آپ لوگ جانتے ہیں ان کو. پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے پولیٹیکل سائنسز میں ایم اے کیا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ہے سویڈن سے پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ میں, اور وہ پڑھا چکے ہیں وہاں پہ سویڈن کے یونیورسٹی میں, اور بہت ساری پبلیکیشنز ہیں, بکس لکھ چکے ہیں, بہت سارا کام ہے ان کا. مطلب ایک شو میں تو شاید ہم اس کو نہ سمٹ سکے, لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ سر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے, بہت سارا نالج ہے ان کے پاس, اور میں ایک عام سا اسٹوڈنٹ, ایک بہت معمولی قسم کا. بلکہ تھوڑی دیر پہلے سر نے مجھے ڈانٹا بھی ہے کہ یار تم نے ریسرچ نہیں کی, تو آئی ایم سوری فار دیٹ سر. میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو سمجھوں اور آپ جیسے جو ہمارے سینئرز ہیں ان سے بہت کچھ سننے کو ملے اور سمجھنے کو ملے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. بہت بہت شکریہ فخر یوسف زئی صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور آج کے لیے دعوت دی, کیونکہ یہ سبجیکٹ جو آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہ آج کا لیونگ ایک ایشو ہے, اور اس کے اوپر آپ جتنی بھی براڈ اسپیکٹرم آف اوپینین پبلک کے سامنے لائیں اتنی زیادہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. تو تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے اسے ایکسپلین کرنے کی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین سر فار جوائننگ دا شو. سر ہم ڈائریکٹ اسٹارٹ کریں گے. ایکسٹریمزم کا ایشو بہت زیادہ ہے, بڑھ رہا ہے, اسپیشلی میں اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کروں تو ایک تو اس کا سر ایک مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سے سمجھنے کی کوشش کرنے کی کوشش کریں گے کہ شروع میں جو میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, جو پڑھتا ہوں کہ نہیں تھی یہ چیز شاید 75 یا 80 کے آس پاس, لیکن اس کے بعد سے ایک چیز ایسی بڑی ہے, اور اب جب ہم نے 2000 والے اس میں ایرا میں قدم رکھا تو یہ بہت بڑھ کے سامنے آئی, اور مسلسل اس میں اضافہ. اور اس کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے لوگوں کو ہو کیا گیا؟ ایجوکیشن زیادہ ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ ایکسٹریمزم بھی بڑھ رہی ہے. سر دیکھیں, سب سے پہلے یہ جو ٹرم ہے یا کانسیپٹ ہے ایکسٹریمزم, اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. شیور. کیونکہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایکسٹریم ہے تو ایکسٹریم ٹو واٹ, تو نارم کیا ہے, واٹ از ناٹ ایکسٹریم. آج کی سیاست کی جو نارم ہے وہ ہے ڈیموکریسی, پلورلزم اور ہیومن رائٹس. جو سیاست ان پہلوؤں کو لے کے آگے چلے اسے نارم کہا جاتا ہے, یعنی آج کا وہ سٹینڈرڈ ہے جس کے مطابق آپ ایکسٹریمزم کو ماپ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم سیاست میں بھی ہے, سوشل بیہیویئر میں بھی ہے. لنچنگ کرتے ہیں لوگ, جا کے جلا دیتے ہیں لوگوں کو بھٹوں میں ڈال کے, یہ ہر روز ہوتا ہے. گولیاں مار دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے بلیف کے مطابق نہیں ہوتے. تو سچی بات ہے پاکستان از ان دا گرپ آف ایکسٹریمزم. اب دوسرا سوال ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا. آپ کی بھی بات درست ہے, 1970s تک ابھی ایک ماحول جس کی بنیاد پہ ہندوستان جب تقسیم ہوا اور برٹش جو لیگیسی تھی وہ ایک لبرل قسم کی کلونیل سٹیٹ وہ بنا کے چھوڑ گئے تھے, جس میں اخبار ہوا کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگ چاہے وہ رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں سب پڑھے لکھے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, اپنی تیاری کر کے آتے تھے. ہاں جی. پھر میرے خیال سے 65 وار کے بعد ایک پورا ٹرینڈ چلا جس کا وہ جو کہتے ہیں کلمینیشن ہوا جا کے ایوب خان کے فال میں, اور ہماری طرف پیپلز پارٹی ایمرج کری, اسلامک سوشلزم.
ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے اپنے 6 پوائنٹس پہ پروگرام بنایا. تو اسلامک سوشلزم کو کہا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے سوشلزم کا آئیڈیا, اور ایسٹ پاکستان میں کہا گیا کہ یہ جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی اور جب وہ سیاست ہوئی تو میں اس زمانے میں بات کر رہا ہوں 68 69 70 کی 3 سال جو میں نے یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس میں گزارے. میں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں اسٹوڈنٹ تھا. تو اس زمانے میں پولرائزیشن رائٹ اور لیفٹ کی ہونی شروع ہو گئی اسٹوڈنٹس کے درمیان. لیکن جب تک بھٹو صاحب کا حکومت سے ان کا کیا کہتے ہیں ان کو گرا نہیں دیا گیا تو بیلنس ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں رائٹ اور لیفٹ کا. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان جہاد سے جب وہ شروع ہوا تو ایکسٹرنل انپٹ بھی آیا کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں. مجاہدین تو تب ہی بنتے ہیں نا لوگ کہ اگر وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جو مدرسے پہلے ہوا کرتے تھے وہ تو صدیوں سے مدرسے تھے جن کا کام تھا کہ اسلام کے عالموں کو تیار کرنا, کیونکہ مساجد ہوتی تھیں جن کے لیے ان کو تیار کیا جاتا تھا, اور ان کے سارے فگرز 300-400 سال سے زیادہ نہیں تھے مدرسوں کے, ہر فرقے کے ملا کے. افغان جہاد ہوا تو وہ جو ہیں مدرسے وہ 10-15-20 ہزار تک پھیل گئے. وہاں پہ پھر ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی لائی گئی. پاکستان کی اپنی سیاست میں بھٹو صاحب کے فال کے بعد دیکھیں بھٹو صاحب کے دور کے اندر ہی جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا وہ تھوڑا ایکسٹریم کی طرف گیا, حالانکہ اسلامک سوشلزم کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے تھے. لیکن جب پریشر پڑا ان پہ تو انہوں نے تھوڑی کنسیشنز کی اسلامک لابی کو, جس میں سے دیکھیں نا 56 اور 62 کی کانسٹیٹیوشن میں صرف ریکوائرمنٹ تھی کہ پریزیڈنٹ ول بی اے مسلم, اور ایک اور تھی کہ آل لاز ول بی براٹ ان کمپیٹیبلٹی وتھ قرآن اینڈ سنہ. اتنا ہی تھا نا. اور ایک اسلامک کونسل ہوگی جو آپ کو ایڈوائز کرے گی کہ کیسے لاز کو اسلام کے مطابق کیا جائے. اتنی کمٹمنٹ تھی. بھٹو صاحب کے اندر کے دور میں جو کانسٹیٹیوشن آئی اس میں پرائم منسٹر کا بھی مسلمان ہونا لازمی قرار دے دیا گیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی انکلوڈ ہو گیا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں اپنی اوتھ آف الیجنس میں یہ کہیں گے کہ دے بلیو ان ختم نبوت. ساتھ ساتھ 74 میں پاکستان کی الیکٹڈ جنرل اسمبلی نے, جس میں کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی, اس میں نیب بھی تھی, JUI بھی تھی, اور چھوٹی چھوٹی شاید 1-2 اور پارٹیز بھی تھی. ان کے سب لوگوں نے احمدیہ کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دیا. تو ایکسٹریمزم ضیاء سے نہیں شروع ہوتی. ایکسٹریمزم اس اسٹیٹ کے اپنے کریکٹر کے اندر ہی 2 نیشن تھیوری اور تقسیم ہند کی بنیاد سے ایک کے بعد ایک موجود تھی. 70s میں جا کے یہ بالکل پبلک کے اندر آ گئی, اور اس کا جو کمپلیٹ روپ ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہے. اچھا, وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل فلیجڈ ایک ایکسٹریمزم کو اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی بنا دیا گیا. لیکن اس کے روٹس 47 سے پہلے ہی جاتے ہیں, اور اس پہ اگر آپ چاہیں تو بحث ہو سکتی ہے. اچھا سر, ایک چیز مجھے یہ سمجھنی ہے کہ اگر ہم اس وقت کی ریسنٹ والے پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ زیادہ بکنے والی چیز ہے یہ, تو اس لیے اس کو زیادہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اپنا جتہ بناتا ہوں, جس طرح ہمارا تحریک لبیک پاکستان کو ہم نے 2-3 سال پہلے اسلام آباد کو آئسولیٹ کرتے ہوئے دیکھا, اس طرح کے اور بہت سارے جتے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور
وہی آپ والی بات ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری ہوتا ہوں تو آپ کو جیسے جینے کا حق میں چھین لیتا ہوں، یہ چیز سر اصل ایک مطلب نظر آ رہی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اصل میں اس کے بھی روٹس آپ بالکل بیک گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا اور یہاں پہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی سکھ تھا، جی لیکن یہاں پہ قومیتیں تو تھیں نا، پختون جی تھے، یہاں پہ بلوچ تھے، یہاں پہ سر سندھی تھے، یس یہاں پہ پنجابی تھے اور جی اردو اسپیکنگ سیٹلرز تھے. تو جب بات ہوئی ریجنل کلچرز کی اور زبان کی تو الزام لگایا گیا کہ یہ اسلام دشمن، پاکستان دشمن فورسز کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ساری سیاست ہوئی، لیکن بعد میں تو یہ بڑا ایک کامیاب ہتھیار استعمال ہو گیا نا یس کہ سر بھٹو صاحب کے فال کے بعد جنرل ضیاء کے پاس تو کوئی اور بنیاد نہیں نہ تھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. جی تو وہ میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کو پولیٹیکلی بلیک میل کرنا ہو تو اس کو آپ قرآن اور سننا کا حوالہ دے دیں، دوسرا آگے سے بول ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل تب سے یہ رواج جو ہے، یہ رواج پہلا پرانا ہے لیکن تب یہ کوئی سینٹر پیس نہیں تھا. آفٹر جنرل ضیاء came to power, it became the easiest way for the state to kill all criticism. اور اب تو اس کا جو ہے استعمال وہ اسٹیٹ سے نکل کے یہ جو سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور پولیٹیکل پارٹیز اور جسے کہتے ہیں ویجیلانٹی گروپس، یعنی جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ جا کے جس کو چاہیں گولی مار دیتے ہیں کورٹس کے اندر، کورٹ کے باہر. تو یہ اب جو ہے نا وبا کہنا چاہیے، یہ پھیل گئی ہے ساری سوسائٹی کے اندر. اوکے. اچھا سر، ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ کل ہی پشاور میں ایک احمدیہ کمیونٹی کے ایک اور ڈاکٹر کو گولی ان کے کلینک میں، اور جب اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ آپ کے ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ تھا، اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جان پہچان کوئی رشتہ داری کچھ بھی نہیں تھی، بس گولی ماری. اس سے پہلے اگر ہم 2020 کی بات کر لیں تو اس ایک یا سوا سال کے اندر کم از کم 5 سے 7 ہمارے احمدیہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو صرف پشاور میں ٹارگٹ کیا گیا. سر یہ والا کنسپٹ کیسے، مطلب اس کو یہ ختم ہونے کا تو میں کہتا ہوں شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن مزید بڑھ رہا ہے. سر بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسے بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر احمدیہ لیڈرشپ کی بھی کچھ غلطی ہیں جو ان کے گلے آج پڑ گئی ہیں، جس کو استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں جب آپ مجھے بلاتے ہیں تو پھر پوری بات ہونی چاہیے. سر یہ اس کی ہسٹری میری جناح علی کتاب میں نے یہ سارا ڈسکس کیا ہے، لیکن اب تو وہی جو آپ بتا رہے ہیں وہی حقیقت ہے کہ اس وقت احمدیوں کو ٹارگٹ کر کے اور کئی دفعہ مارا گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے وہ مشل خان تو احمدی نہیں نہ تھا، اس کو بھی انہوں نے بے دردی سے قتل کیا. بالکل. اور انہوں نے بہاولپور کے اندر ایک انگریزی کے پروفیسر کو قتل کیا. تو سلمان تاثیر صاحب کو سر قتل کیا. ہاں وہ دیکھیں نا، وہ ان میں سے کوئی بھی احمدی نہیں تھا. لیکن اب سب سے کمزور گروپ جو ہے وہ ان کو احمدی آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے. تو یہ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے بروٹ ٹائرنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یوں بھی سمجھے نا، میں سویڈن میں رہتا ہوں، اگر ایک سویڈش یہاں کے جو ہیں ریسسٹ وہ آ کے مجھے میرے گھر میں گولی مار دیں اس لیے کہ میں کرسچن نہیں ہوں، میں یورپین نہیں ہوں، میں صرف ایک مائنورٹی ہوں لیکن اپنا کام کرتا ہوں، امن سے رہتا ہوں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. تو احمدیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے اس کی بیک گراؤنڈ کے بڑے مسئلے ہیں، لیکن انسانی طور پہ جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو 100% حق ہے کہ ان کو وہی پروٹیکشن ملے جو عام آدمی کو ملتی ہے. تو اس میں دو کوئی رائے نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی کوالیفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا جائز ہے. جائز تو نہیں، یہ تو گروس کرمنل ایکشن ہے جو کیا جا رہا ہے. اس کو کیوں نہیں روکتے اور کیا مجبوری ہیں ان کی؟
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں پاپولزم. کہ جب آپ، وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ فرسٹ دے کیم فار دا جوز بٹ آئی واز ناٹ اے جیو، دین دے کیم فار دا کامنسٹ بٹ ناٹ آئی واز ناٹ اے کامنسٹ، then they came for the social democrats and I was not a social democrat, and then they came for me and there was nobody left to protect me. یہی ہوتا ہے کہ ان حالات میں تو میجورٹیرینزم جو آئی ہے اس میں ایک کے بعد ایک کر کے اب یہ مائنورٹیز کو ہی اس طرح کریں گے. ابھی مجھے کسی نے بتایا 1000 ہندو سندھی لڑکیوں کو انہوں نے فورسبلی کنورٹ کر لیا ہے. سر بالکل. انہیں گولی مارتے ہیں، انہیں فورسبلی کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ تو سب بزدلی ہے نا. یہ تو محلے کے اندر جو گنڈا ہوتا ہے اپنے گینگ کے ذریعے، جو وہاں کے شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو وکٹمائز کرتا ہے. یہ وہ سیاست ہے، وہ سوچ ہے. ویری سیڈ اینڈ اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ. اچھا سر، ایک چیز آپ نے فورس کنورژن کی بات کی، بالکل میں نے کوشچن اس پہ لکھا تھا اور میں کام بھی آلریڈی اس پہ کر رہا ہوں. فورس کنورژن اسپیشلی سندھ میں ہو رہی ہے. میاں مٹو کا ایک گروپ ہے اور کوئی انصاری، ایوب انصاری وغیرہ، یہ اس طرح کے ہیں. تو یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. سر ایک چیز یہ تھی کہ جس وقت آپ سر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، آج پنجاب یونیورسٹی پتہ نہیں آپ کا آنا جانا ہے نہیں ہے، بٹ جب ہم آج کے پنجاب یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں یا پھر میں گومل یونیورسٹی کو دیکھتا ہوں یا یونیورسٹی آف کراچی کو دیکھتا ہوں، تو سر وہاں پہ بھی یہ چیز بہت زیادہ انجیکٹ کی گئی ہے. وہاں پہ اگر بلکہ سوری یہ کوشچن لمبا ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہزارہ یونیورسٹی میں بین لگ گیا تھا کہ لڑکیاں جو ہے یہ والے کپڑے نہیں پہن سکتی. باقاعدہ آفیشیلی سرکولر جاری کیا گیا. سر اس وقت یہ چیز تھی جس وقت آپ اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی کے، اور یہ فورس کنورژن والی کہانی مطلب کب سے زیادہ مطلب ہوئی ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اب میری اور آپ کی جو آبزرویشنز ہیں آئیڈینٹیکل ہیں. دیکھیں میں نے بتایا 70s تک رائٹ اور لیفٹ جو تھے نا کیمپس پہ، وہ ایکول ان کا ویٹ تھا. بھٹو صاحب کے جانے کے بعد ضیاء الحق آ گئے تو پھر رائٹ جو ہے وہ پوری اسٹیٹ آئیڈیالوجی مین اسٹریم ہو گئی نا، اور جماعت اسلامی کو کھلی چھٹی مل گئی. اس کے بعد جب بھی میں پاکستان جانتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں سر پنجاب یونیورسٹی تو وہ ہے ہی نہیں جب آپ پڑھتے تھے یہاں پہ. یہاں میاں بیوی دو اگر وہاں پہ ہوں اور وہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں تو ان کو بھی یہ پیٹ دیتے ہیں. کون اپنا نکاح لے کے پھرتا ہے یار؟ تو وہ تو ٹوٹل گنڈا گردی ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نے سویڈن کے اندر پی ایچ ڈیز دیکھی ہیں جو کہتی ہیں کہ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے صرف اس لیے کہ وہ الیکشنز میں حصہ لیتی ہے. میں نے کہا یار کبھی جا کے دیکھو اسلامی جمعیت طلباء کی ٹیررزم جو ہے کیمپسز پہ، اگر وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے تو اس کو ڈیموکریٹک پارٹی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن سارے ویسٹ کے اندر بھی کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ جب تک ان کو خود آپ ہرٹ نہ کریں، آپ اپنے ملک کے اندر جو بھی ہو رہا ہے یہ ان کا تو پرابلم نہیں ہے، یہ تو آپ کا میرا پرابلم ہے. تو یہ تب سے ان کو اسٹیٹ کی طرف سے ایک طرح کی وہ کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کنائیونس، کہ آپ اگر ڈائریکٹلی لکھ کے بھی نہ دیں تو اپنی آپ آنکھ ادھر کر لیں اور ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ہی ایجنڈا کیمپسز پہ انفورس کرتے ہیں اپنی آن دا بیسس آف دیئر مسل اینڈ دیئر تھریٹ، اور گنز بھی کیری کرتے ہیں اور لوگوں کو کئیوں کو مارا ہے انہوں نے وہاں پہ. تو یہ تو ٹوٹل گنڈا گردی ہے. اور یہ بھی مجھے خبر آئی کہ باچا خان یونیورسٹی اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ باچا خان جو تھے انہوں نے جب وہ خدائی خدمت گار موومنٹ بنائی تو پختون عورتوں کو بھی اس کے اندر وہ لے کے آئے. وہ تو ایک ریفارمسٹ فریڈم فائٹر تھے. ان کے نام پہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایجنڈا جماعت اسلامی کا قائم ہو گیا. آپ یہ سوال بھی دیکھیں نا کہ جماعت اسلامی نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن وہ بازی کیسے جیت کے لے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مہم ہے نا وہ پنجاب میں، سندھ میں اور آپ کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں، یہ یہاں کے جو پیر شرائنز والے تھے نا ان کی مدد سے انہوں نے کی ہے، اور پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ اور یہ ساری باتیں کی ہیں.
لیکن وہ مولویوں کے پاس تو کوئی ماڈرن آئیڈیا آف اسٹیٹ نہیں تھا. اس لیے مودودی صاحب کی لیڈرشپ بائی وہ کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو گئی کہ یہ سارے آئیڈیاز تو پاکستان کی مہم کے اندر استعمال ہوئے تھے، لیکن ان کو آئیڈیولوگ ایک چاہیے تھا اور وہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. وہاں پہ مولانا مودودی کا کام بہت تھا، اسلامک اسٹیٹ کیسے بنتی ہے، کیا اس کی تقاضے ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے آئیڈیولوجیکل جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے ہیجمنی جماعت اسلامی کی استعمال ہو گئی. جیسے آپ دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس نے تو سیکولر بنیاد پہ ساری فریڈم سٹرگل کی، خیر پارٹیشن ہو گئی. ہندو مہاسبھا اور آر ایس ایس کا تو کوئی نام نہیں تھا اس دور میں، انڈیویجولز تھے، تھوڑے تھوڑے سپورٹرز تھے. لیکن وہاں پہ ایکسٹریمزم نے بھی اسے استعمال کیا کہ بھئی اگر مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے تھا اور پاکستان بن گیا تو اب مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ہندوستان میں اگر کوئی لائل ہے انڈیا کو تو وہ تو صرف ہندو ہیں، لہٰذا اسے ہندو راشٹرا بنائے. اب وہاں پہ سٹرگل چل رہی ہے، ایکسٹریمزم چاہتی ہے کہ وہ ایک ہندو راشٹرا ان فل سینس ہو جائے، اور جو ان کی کانسٹیٹیوشن ہے اور وہاں کے سیکولر لوگ ہیں اور سیکولر پارٹیز ہیں وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. لہٰذا دونوں ایکسٹریمزم کو یہ فائدہ ہوا کہ جہاں پہ آپ مذہب کے نام پہ سٹرگل کریں اور وہ ایک جگہ کامیاب ہو جائیں تو دوسری طرف اسی آرگومنٹ کو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسے ایکسٹریمزم آگے آئی ہے وہاں پہ بھی. ٹھیک سر، ایک فورس کنورژن اور پھر اس پہ جائیں گے، ہندوستان والے ایکسٹریمزم اور پاکستان والے ایکسٹریمزم کے اوپر بھی آگے فردر بات کرنی ہے. لیکن جو فورس کنورژن والا ایشو ہے اس کے اوپر پاکستان میں کہتا ہوں کہ اسپیچ لیس ہے. لوگ یہاں پہ میں ہوں، بہت سارے لوگ بات بھی سر کرتے ہیں لیکن جو ان کا اصل مسئلہ ہے وہ کوئی حل نہیں کر رہا. نہ سندھ حکومت کرتی ہے، نہ ہمارے فوج کے بھی بڑے بڑے جنرلز ان کو جا کے مطلب ہار پہناتے ہیں میاں مٹھو کو، ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. تو مزید سر ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ بیک اپ سپورٹ ملی ہوئی ہے، شاید اسی لیے یہ کر رہے ہیں سارا. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے ایک چیز. دیکھیں نا جنرل قمر باجوہ کو جب شاید چیف آف سٹاف بنایا گیا یا ایکسٹینشن دی گئی تب بھی یہ ریومرز نکلے تھے کہ یہ تو احمدی ہیں. تو قمر باجوہ دین ہیڈ ٹو شو کہ قبرستان لے جا کے کہ میرے والد سنیوں کے قبرستان میں دفن ہے. ان کی بیوی کی فیملی جو ہے وہ احمدی ہو سکتی ہے، رشتہ دار کچھ احمدی ہو جاتے ہیں، کوئی شیعہ ہو جاتے ہیں اور کوئی سنی ہوتے ہیں، تو رشتے ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے تھے. تو اگر آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کو اس کے بعد پھر میلاد النبی انہوں نے کروایا اپنے گھر، اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ تو اسٹیٹ کے قابو سے نکل گئی ہوئی ہے بات. ابھی دیکھیں نا ایک منسٹر جو تھے نواز شریف کے، انہوں نے احسن اقبال صاحب، نہیں جنہوں نے ایک وہ جو تھا وہ اوتھ جو لیتے ہیں ممبر اسمبلیز، ان کو ذرا سا ایک لفظ تھوڑا سافٹ کیا تھا. زاہد حامد صاحب تھے. زاہد حامد صاحب تو ان کے پیچھے یہ پڑ گئے، ان کو بیان دینا پڑا کہ وہ ختم نبوت میں یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں غائب ہونا پڑا. بلکہ میرے بڑے اچھے دوست تھے جو اس علاقے میں اپنی جیپ پہ گئے ہوئے تھے، اتفاقاً ان کی شکل ملتی تھی ان سے. ان کو بہت بری طرح پیٹا گیا. اس نے کہا میں افضل ملک ہوں بھائی، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ جان بچا کے آئے، کسی نے پہچان لیا کہ واقعی یہ افضل ملک صاحب ہیں اور لاہور کے رہنے والے ہیں. وہ کہیں کوئی برتن وہاں خریدنے گئے ہوئے تھے، وہ آرٹسٹ آدمی ہے. تو یہ حال اگر منسٹرز کا ہوتا ہے، سلمان تاثیر صاحب قتل کر دیا جاتا ہے، شہباز بھٹی آپ کے فیڈرل مائنورٹی منسٹر کرسچن بیچارے کو مار دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ تو کوئی سیف نہیں ہے. اتفاق ہی ہے کہ آپ کی طرف وہ نہ آئے. لیکن یہ تو ذہن اگر آپ لوگوں کے پاگل کر دیں نا، ایک نفرت پھیلا کے، تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. ان کے بس میں شاید نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا اب سر ایک جی جی پلیز. جی نہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قمر باجوہ کو میلاد کرانا پڑا اور اپنے والد کی قبر کی فوٹو دینی پڑی جی بالکل. ٹو پروو دیٹ ہی از اے ایکسیپٹیبل مسلم، جی تو جی باقی لوگ تو اس کی زد میں آئیں گے. یہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ان بالکل. سے پوچھے نا، مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک. اچھا سر ایک بات مطلب اس وقت ہو رہی ہے ہندوستان کے حوالے سے بھی بہت ساری رپورٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی رپورٹس آ رہی کہ وہاں پر بھی یہ چیز بڑھ گئی ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی مطلب مسلمز، حالانکہ بہت پرانے شاید سینکڑوں سالوں سے مسلم، ہندو اور مختلف مائنورٹیز وہاں پہ دوسری بھی رہتی ہے، 25 کروڑ پاپولیشن ہے. سر وہاں پر یہ چیز کیوں؟ اب ان کو بھی یہ پتا چل گیا کہ یار ریلیجن زیادہ آسانی سے بکنے والی چیز ہے یا بالکل صحیح ہے. کیا وجہ ہے؟ جو آپ نے کہہ دیا کہ فریڈم سٹرگل کے اندر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ کانگریس نے کسی ایکسٹریمزم کو اپنی پلیٹ فارم کو پہ جگہ نہیں دی. اس کے اندر رائٹ ونگ ہندو بھی ممبر تھے، اس کے اندر شریعہ کے جو ایکسپرٹ تھے مسلمان وہ بھی ممبر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے. ان کے ساتھ ہندوستان میں سب سے بڑی مسلمانوں کی جماعت جمعیت علماء ہند مین جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی. جی اور کانگریس کی ہر لیول کے اوپر مسلمان بھی اس کے ساتھ انکلوڈڈ تھے. جب یہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ ڈیمانڈ کی گئی کہ مسلمانوں کو الگ ملک دیا جائے، تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں ڈفرینسز ہیں ان کو آپ نے کہا کہ اگر آپ ڈفرینٹ ہیں تو آپ ہمارے دشمن ہیں. تو اس کی بنیاد پہ پھر یہ پارٹیشن ہوئی نا، اور 1 ملین لوگ مارے گئے، 14 ملین لوگ 15 ملین لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے. تو اس کے بعد دونوں طرف یہ پارٹیشن کی جو ایک گھنونی پکچر ہے وہ تو سامنے ہے نا. اور وہاں کے ہندو نیشنلسٹوں کو بھی پتا تھا کہ جناح صاحب نے اسلام کے کو استعمال کر کے پاکستان بنا لیا ہے، تو ہم ہندوازم کیوں نہیں کر سکتے. لیکن جب تک کانگریس کی لیڈرشپ پرانی تھی ان کو چانس نہیں ملا، کیونکہ الیکشن میں وہ ووٹ لے لیتے تھے. اور بعد میں کانگریس کی اپنی جو ہے مجبوریوں کی وجہ سے کنسیشنز انہوں نے دیے، اور پھر ہندو نیشنلسٹوں نے اسی ریلیجیس کارڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیا بابری مسجد کے حوالے سے. یس سر بالکل. تو 1992 میں جو اس پہ حملہ ہوا، اس کے بعد وہ پھر الیکشن کیمپین کے اندر مذہب کو لے آئے. اور کانگریس بائی دیٹ ٹائم جو پرانی لیڈرشپ تھی، پرانی سوچ تھی، وہ آئسولیٹ ہو گئی ہوئی تھی. اور اس کی موقع پرستی کی وجہ سے ہندو نیشنلسٹ جو ہیں پھر آگے آئے، اور اب وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارے ہاں ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں. ان کے سر پاس ہاں جی سر ابھی جس طریقے سے یہاں پہ مطلب بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا تو کہہ رہے 400-450 مندر ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر. اب جی میرے خیال اس میں سے 29 یا 30 بچے ہیں. اچھا وہاں پہ بڑی ہسٹوریکل مساجد ہیں ہندوستان میں، جس طرح بابری مسجد، اب کو شاید قطب ایبک کوئی مسجد ہے اس طرح کی. تو وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہمارے ہاں مندروں کو ختم کر کے مطلب بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہندوؤں کو بھی ختم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے مندرز کو بھی ختم کر رہے ہیں. سر یہ کیا مطلب چکر ہوا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ان لوگوں نے؟ اسے کہتے ہیں پالیٹکس آف ری ایکشن. ایک ہوتا ہے پالیٹکس آف کیا کہتے ہیں پروگرس، یہ ری ایکشن پالیٹکس ہے. جو آپ نے حرکتیں کی اور کامیابی سے کی، اب وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. میں تو ہندوستان کئی دفعہ جا چکا ہوں، اور آپ نے قطب الدین ایبک کی مسجد کا ذکر کیا، وہ میں قصہ بتا دوں. وہاں پہ مسجد جو ہے نا وہ قطب مینار کے ساتھ ہے، جی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد اسلام کی فتح کے نام پہ بنائی گئی تھی، اور کفر کے اوپر جو ہمیں وکٹری ملی اس کی خوشی میں ہے. تب بھی انڈین گورنمنٹ نے جو سیکولر تھی انہوں نے کہا یہ ہسٹری ہے، اس کو رہنے دو. حالانکہ خود لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ اسلام کی فتح کی جشن میں ہم مسجد بنا رہے ہیں. لہذا ایک مسجد پہ حملہ ہوا
تو کتنا دنیا کے اندر شور مچا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا. تو اس کے بعد ہندو نیشنلسٹوں کا لسٹ تو 3000 مسجدوں کی ہے، لیکن اس کے بعد اس طرح اٹیک نہیں ہوئے. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہاں پہ بابری مسجد پہ اٹیک ہوا تھا تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف ان لوگوں نے خود جلوس لے جا کے تو لاہور کے سارے مندر گرائے تھے، غنڈہ گردی کی تھی. اور تو اور جین مندر جو کہ ہندوؤں کا نہیں ہے، ان کو عقل بھی نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کا نہیں تھا، یہ جینز کا تھا، ایک اور سیکٹ ہے، وہ بھی انہوں نے جا کے خود گرایا تھا. تو ہمارے ہاں جتنے پھر ہے نا مندر وہ گرائے گئے. لیکن انڈیا کے اندر مساجد جو ہیں، میں نے تو ایسٹ پنجاب میں جا کے دیکھا ہے، وہاں پہ انہوں نے کلی کروا کے ہرا رنگ لگا کے مسجدوں کو دوبارہ ریسٹور کیا ہے ایسٹ پنجاب کے اندر. اور میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پہ اب مسلمان ہیں. مثلا میں جب پنجاب کی پارٹیشن پہ بات کر رہا تھا تو لدھیانہ کے اندر میں جا کے ریسرچ کر رہا تھا، تو وہاں پہ تھے ایک ورما صاحب جن کا مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ 1912 13 14 کی جو تھی نا غدر پارٹی، اس کے اندر انوالو تھے. ان کا جب میں نے انٹرویو کر لیا تو انہوں نے کہا یار بات سنو، تم جاؤ لدھیانہ شہر کے اندر، وہاں پہ ایک جامع مسجد ہے، وہاں پہ ایک مولانا ہے، ان سے انٹرویو کرو، وہ تمہیں بتائیں گے. تو میں وہاں چلا گیا. وہاں پہ مولانا تھے حبیب الرحمان ثانی، اور ان کے جو دادا تھے حبیب الرحمان، وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، وہ جمعیت مجلس احرار کے سپورٹر تھے جو کانگریس کے ساتھ تھے پنجاب کے اندر لوگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جمعے پہ یہاں رہیں تو یہاں پہ جمعے کے وقت سارا جو لدھیانہ ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے سینٹرل روڈز پہ اور یہ وہ کیا کہتے ہیں جمعے کی نماز ہوتی ہے. اتنے ہزار مسلمان ہیں یہاں پہ جو بہار سے اور مختلف علاقوں سے آ کے یہاں پہ اب پنجاب میں کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک وہ سلوک نہیں ہوا جو ہم نے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کی ہے. اکا دکا تو ہوتے رہے ہیں اور ہم نے کتنا شور مچایا ساری دنیا نے، لیکن ہمارے یہاں تو روز ہوتا ہے یار. اب آپ بتا رہے ہیں پشاور میں ایک احمدی کو بھی پھر اور مار دیا انہوں نے. تو ہمارے پاس تو کوئی مورل سٹینڈ ہے ہی نہیں، نو مورل سٹینڈ. اچھا سر، ایک تو یہ ہے کہ ہم مطلب دنیا کے سامنے تو بڑا مطلب رونا پیٹنا کرتے ہوتے ہیں. آپ خود جس ملک میں آپ رہتے ہیں بہت زیادہ ایک ڈیموکریٹک ممالک میں سے اسکینڈینیوین چاروں کنٹریز کی جگہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا نام آتا ہے بڑے بہترین کنٹریز کے اندر. سر ہم رونا پیٹنا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ظلم کر رہا ہے ہندوستان، یہاں پہ یہ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ کر، لیکن خود ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم FATF جب ہمیں گرے لسٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا جواب سر ہمارے پاس نہیں ہوتا. کیونکہ اس کا جواب ہے ہی نہیں نا کوئی. آپ کہہ سکتے ہیں، میں مثلا کہتا ہوں کہ مسلمان جہاں منورٹی میں ہوتے ہیں تو وہ سیکولرزم کے حق میں ہوتے ہیں کہیں بھی. اب دیکھیں نا سارے یورپ کے اندر اگر وہ کرسچن سٹیٹ بنا دیں تو ہم سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو ہو جائیں گے نا. تو ہم ہونے دیں گے یہاں پہ؟ نہیں. مولویوں سے پوچھیں، مجھے تو چھوڑے نا، میں تو سیکولر مائنڈیڈ ہوں. آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں یہاں پہ کسی نے قرآن شریف کو جلا دیا. وہ جب جلا تو ودن 1 آور یا 2 آورز یہاں پہ سو کالڈ اخبار چھپتا ہے، یہی اپنا انٹرنیٹ پہ بہت بڑی خبر لگا دی کہ قرآن شریف کی بے حرمتی سویڈن کے اندر یہ وہ. میں اس بندے کو جانتا تھا، میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا یار بات سنو، وائی ڈونٹ یو گیو دا پراپر بیک گراؤنڈ کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو وہاں پہ خاصے مسلمان ہیں، ترک، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغان بہت وہاں پہ رہتے ہیں. ہاں جی، کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ نے اجازت دے کے مسجد بننے دی ہے اور اذان کا بھی حق دے دیا ہوا ہے. میں نے کہا تم نے یہ بیک گراؤنڈ دی ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں بھی بنتی ہیں اور اذان کے بھی حقوق مل رہے ہیں، اور یہ بھی تم نے لکھا ہے
کہ جس بندے نے یہ آ کے قرآن جلانا تھا، اعلان ہوا تھا، وہ ڈینمارک سے آنا تھا، جس کو سویڈش گورنمنٹ نے 2 سال کے لیے اس کی انٹری بین کر دی تھی. لیکن اب اس کے ماننے والے چھپے چھپائے سویڈش سوسائٹی میں اگر کوئی ہوں اور قرآن جلا دے تو یہ سویڈش گورنمنٹ کا تو پہ الزام تو نہیں نہ دیا جا سکتا. آپ اگر یہ ایک خبر لگا رہے ہیں تو اس کو پوری بیک گراؤنڈ میں دیں. میں نے کہا تم نے اور تمہاری اولاد نے یہاں کے سسٹم میں رہ کے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے، فری ایجوکیشن ہے، فری آپ کو میڈیکل ایڈ ملتی ہے سب کو جو یہاں پہ رہتے ہیں. کبھی اس کا ذکر کیا ہے؟ اور ایک خبر تم دے رہے ہو سینسیشن کے لیے وداؤٹ گیونگ دا بیک گراؤنڈ کے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں پہ اذان بھی دی جاتی ہے. اور یہاں پہ مسجد جب بنی تھی تو اعتراض ہوا تھا، لیکن اس میونسپیلٹی نے ان کے حقوق کو مانا اور وہ مسجد بنی. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ یہ اذان بھی دے لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک احساس کمتری ہے، کیونکہ پچھلے 1100 سال میں دنیا کی ترقی میں ہماری ایک بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ ویکسینز لے لیں، آپ کیمرہ لے لیں، آپ ماڈرن سوشیولوجی یا وہ کوئی علم لے لیں، زیرو کنٹریبیوشن ہے ہماری. تو اس لیک آف پرفارمنس کو یا تو آپ مان لیں اور سر نیچے کر کے محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جیسے جاپان نے کیا، ہندوستان نے بھی کیا. انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ کاسٹ سسٹم کی بنیاد پہ ہندوستان کبھی ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتا، کبھی ماڈرن نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے 1 مین 1 ووٹ کر کے برہمن کو اور اچھوت کو ایکول ووٹ دے دیا نا. تو اس طرح آپ اپنے کلچر میں رہتے ہوئے، کرسچنز میں بھی تو بہت ظلم ہوتا تھا نا مائنورٹیز کے اوپر، انہوں نے بھی وہ ختم کیا اور سیکولر سٹیٹس بنائی. تو ترقی کی راہ تو سیکولرزم کی طرف ہے، پلورلزم کی طرف ہے. مذہب آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کو پورا حق ہونا چاہیے پرائیویٹلی انجوائے کرنے کا. اور سارے یورپ کے اندر انہوں نے مساجد کی بھی اجازت دی ہوئی ہے، کلچرل کمیٹیز کو فنڈنگ بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو اپنے فیسٹیولز بنائیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن مسلمان جو ہیں مائنورٹی میں سیکولرزم کو انجوائے کرتے ہیں، میجورٹی میں وہ ایکسٹریم اسلام کو لے کے تو مائنورٹیز کو اوپریس کرتے ہیں. یہ ان کی ڈبل مورل، بلکہ لیک آف مورل جو ہے، مورالٹی جو ہے نا، وہ ان کا اصول زندگی ہے. منافقت سر ہم اس کو اگر آسان الفاظ میں کہیں تو میرے خیال زیادہ بہتر لفظ ہوگا. اچھا لفظ ہے، میں ذرا گھبرا رہا تھا استعمال کرتے ہوئے، لیکن ہم نے کر دیا. نہیں سر نہیں، وہ بالکل کہہ دینا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ہمارے یو کے میں جاتے ہیں، یہاں پہلے ان کو ویزا نہیں مل رہا ہوتا، اس کے لیے یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جھوٹے سچے سب کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے سر کہتے ہیں اس کو ہم نے اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے. اس یو کے پیچھے سر لگے ہوئے کہ یہاں پہ یہاں پہ جو ہے سنی ہے، میں جانتا ہوں، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم احمدی ہیں اور یہاں پہ سیاسی پناہ لے لی. یہ سویڈن کی بات کر رہا ہوں. کئی لوگوں نے آ کے یہاں پہ جو مطلب وہ شیعہ بیک گراؤنڈ کے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ پولیٹیکلی اوپریس تھے اور اپنے جو ہے نا ماتم کے نشان دکھائے. وہ ایک کے بعد دوسرا جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار ڈاکٹر کے پاس تو بھیجو. انہوں نے کہا یہ جو نشان ہے نا یہ 25 سال پرانے ہیں، یہ آج کے نہیں ہے. تو یہ اگر ماتم کا نشان ہے تو پولیٹیکل پرسیکیوشن کی وجہ سے نہیں ہے، نشان ضرور ہے. تو ہمارے لوگوں کا تو کوئی مورل پرنسپل نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو، کچھ نے، ناٹ آل، شریف لوگ تو شریف لوگ ہی ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے کے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد اس عورت کو الگ گھر مل جاتا ہے بائی دا اسٹیٹ اور اس کو الگ فنڈنگ بھی ملتی ہے. وہ گھر پھر انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور رہتے اپنی بیوی کے ساتھ ہیں. اور کچھ ایکسٹریم کیسز میں لوگوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کو یہاں بلا لیا اور بعد میں طلاق دے کے. خیر جو بھی ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اور سویڈش سوسائٹی پہلے معصوم تھی، ال انفارم تھی، اب تو ایک کے بعد ایک ساری انفارمیشن ان کے پاس آ رہی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں جو اینٹی امیگرینٹ، اینٹی مسلم پارٹیز ہیں، ان کے ووٹ
10 سے لے کے 20% تک ہو گئے ہیں, یعنی کہ ایوری 5th پرسن ہیئر ووٹس فار این اینٹی امیگریشن پارٹی. یہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے. بالکل تو مسلمانوں کو اس پہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ یہاں کی سیکولرزم اور جمہوریت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سوشل ویلفیئر, کئی تو کام ہی نہیں کبھی کیا ساری زندگی میں. ہاں, بے تحاشا سٹوریز ہیں. لیکن لیٹ می سے موسٹ پیپل ورک, موسٹ پیپل اوبے دا لا. بیچارے شریف لوگ ہوتے ہیں, ان کے بچے پڑھ لکھ کے آگے بھی آئے ہیں. اس قسم کے جو ہے نا سسٹم کو ایکسپلائٹ کرنے والے, وہ ہمیشہ ایک منارٹی ہوتی ہے, لیکن وہ بڑی آرگنائز منارٹی ہوتی ہے. جو میجورٹی بیچاری شریف ہوتی ہے اس کو بھی دبا کے رکھتے ہیں. بالکل سر, وہ بھی ان کی وجہ سے خلاف ہے, یہ ہے, وہ لوگ بولتے نہیں ہیں. ایسے بالکل بالکل سر, بالکل سر. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ کینیڈین نیشنل ہے, یہاں پر آ کے یہاں پہ بھی کام کر رہے ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں سے کتنے پیسے ہمیں منتھلی کتنے $1000 جو ہے ہم وہاں سے لے رہے ہیں, بچے وہاں بٹھا دی. مطلب میں کہتا ہوں اگر میں کام کر رہا ہوں, پیسے کما رہا ہوں, میں کروڑوں بھی کما لوں, لیکن میں محنت کر رہا ہوں تو کما رہا ہوں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس طریقے سے نہیں کہ یہ 2 نمبریاں کر کے جو آپ نے یہاں پہ سویڈن کے اندر کبھی ایک دن کے لیے کوئی سوشل ہیلپ نہیں لی. اپنی محنت سے پڑھائی کی, ٹھیک ہے. سر آپ تو ماشاءاللہ سے ہمارے لیے ایک بہت اچھے اگزامپل ہیں سر. ہمیں سیکھنا چاہیے آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہاں سے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے PhD وہاں سے کی اور آپ نے سرو کیا اس کی سوسائٹی کو. سر مطلب آپ تو ڈیزرو کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے جیسا بندہ جاتا ہے 2 نمبریوں سے اور پھر وہاں جا کے پھر بیٹھا رہتا ہوں اور وہاں پہ مطلب 200 1500 یا 2000 کرون میں لے کے اور اس پہ کہتے ہوں چلو جی گھر بھی بھیجو اور وہاں اپنا کام چلاؤ, سر اس سے اوائڈ کرنا. محنت ہمارے اندر وہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جا کے اس کی سوسائٹی کے اوپر برڈن نہ بنے, بلکہ اس کے لیے کام کریں ہم لوگ. دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ان سے نفرت کرو, یہ مطلب کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے, حالانکہ وہ ایک کانٹیکسٹ میں اس کی وہ ہوئی تھی کہ کرسچنز اور جوز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس قسم کی یہاں پہ بھی روز ہوتی رہتی ہے کہ ان سے دور رہو, یہ کرو, وہ کرو, اور نفرت کرو ان سے. اور میں نے تو یہ بھی ایک دفعہ دیکھا تھا, اگر چاہیں تو وہ کیس بتا دوں آپ کو. پلیز. میرے ایک دوست تھے حامد شاہ صاحب, بڑے اچھے نیک آدمی تھے, ان کے پاس میں جایا کرتا تھا. ان کو ایک بندہ ملنے آیا, وہ میل نرس تھا, یعنی عورتیں نرس ہوتی ہیں نا, میل نرس بھی ہوتے ہیں. اس نے اپنا گھر بیچا, اور گھر بیچنے کے بعد اصول یہ ہے کہ محل 30% جو پروفٹ ہوتا ہے نا, وہ پھر آپ کو اسٹیٹ کو دینا پڑتا ہے ایز ٹیکس. اسے پروفٹ ٹیکس کہتے ہیں. اس نے کہا کہ شاہ صاحب میں نے تو کوئی پیسے نہیں دینے, اور مجھے کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے, ایک مولوی نے, کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم غیر مسلم سے جو فائدہ اٹھا سکو وہ اٹھا لو. تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ سارا پیسہ لے کے پاکستان چلا جاؤں, اور قانون کے مطابق مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پتہ نہیں 5 یا 10 سال کے بعد واپس آ جائیں تو جو آپ کے ہوتے ہیں نا یہ سول کلیمز یعنی ٹیکس کے, وہ پھر آپ پہ نہیں لگتے. اور وہی ہوا, وہ بندہ پھر بعد میں واپس آ گیا, اس نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. اور پھر میں نے اس کو پروٹیسٹ کیا, میں نے کہا یہ سوچو اگر سویڈش سوسائٹی میں یہ خبر آ جائے کہ دا فاؤنڈر آف دا ریلیجن رسول اللہ نے یہ کہا ہے, تو تمہارا اور تمہارے مذہب کا اور تمہارے کلچر کا کیا نام رہے گا. کیونکہ مجھے شک ہے کہ اگر کسی موقع پہ رسول اللہ نے ایسے کہا ہو, لیکن اس قسم کی کئی حدیثیں بھی یہ کوٹ کر دیتے ہیں, قرآن کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سارا ایک ریکٹ ہے, اور وہ ریکٹ ساری دنیا میں ہے کہ ان کے ساتھ ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ, اور ان کی لڑکیوں سے بھی شادی کرو, جب آپ کو پرمٹ مل جائے تو ان کو نکال دو, اور اپنی ملک سے بیوی لے آؤ, پھر اس کے جو ہے نا منتھلی سیلری وہ بھی اپنی جیب میں ڈال لو. میں بہت ایسے کیس جانتا ہوں. بالکل. once again I am saying کہ ایسے بہت کیسز ہیں, لیکن میجورٹی لوگ اپنے نارمل بیہیو کرتے ہیں. سر میں مطلب اتفاق ہوا 1-2 دفعہ جانے کا مجھے, سویڈن دیکھنے کا, ڈنمارک وغیرہ, مطلب سارے ملکوں میں پاکستانیوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا, وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں ان سے بھی میں ملا. بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی سر, بہت محنت والے لوگ بھی میں نے دیکھے جو بیچارے پتہ نہیں کس کام سے گئے, لیکن جیسے بڑے بڑے امپائرز انہوں نے کھڑے کیے, اور بڑا اچھا اس سوسائٹی میں ان کو بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ میں نے مختلف یورپین کنٹریز میں دیکھے. سر آخری ٹائم کیونکہ ہمارا آلریڈی بہت آگے چلا گیا, ایک لاسٹ کوسچن سر,
اس ایشو کو جس کے اوپر ہم نے اتنی بحث کی اور آپ نے بہت زبردست اس میں باتیں بتائیں، سر اس میں کمی کیسے لائی جائے ایجوکیشن کے تھرو، ریلیجن کے اچھے لوگوں کو، جس طرح ہاں صوفیزم سیکٹ کو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ یہ بہتر طریقے سے گائیڈ کرتا ہے، کیا کیا جائے کہ یہ چیز کم ہو جائے یا کنٹرول میں آ جائے؟ میرا جو ماڈل ہے میں نے بار بار وہی پیش کیا ہے، اس سے مجھے میرے لیفٹ کے لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ اسٹیٹ بنائی تھی اسلام کو استعمال کر کے، جی اور یہاں پہ 94% مسلمان ہیں. جی ان کا ووٹ لے کے تو تم کبھی اسے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. جو بھی پارٹی آئے گی، پی 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 ہو، پی ایم ایل این ہو اور نیپ ہو، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سیکولر ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ پاکستان کی آئیڈینٹی کے اندر اسلام کا کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا. جیسے 56 کانسٹیٹیوشن میں بس اتنا تھا کہ پریزیڈنٹ ول بی اے مسلم، all laws will be brought in consonance with قرآن and سنہ، اور ایک اسلامک آئیڈیالوجی کی کاؤنسل بنا لی تھی. اور یا تو آپ یہ کریں، یا ایک اور ہے جو اتا ترک نے کیا تھا. اتا ترک نے کیا کیا تھا کہ جب سیکولر اسٹیٹ بنائی تو انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس افیئرس بھی بنا دیا، جس کے تحت ترکی کی ساری مساجد کو اسٹیٹ کے اندر لے لیا گیا، اور وہاں پہ قانون بن گیا کہ ساری مساجد میں حنفی سنی کیا کہتے ہیں فقہ کے مطابق جی نماز ہوگی، اور جو جمعے کا خطبہ ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے گا. جب کوئی ترک فوت ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ کی طرف سے ان کو ایک آفیشیل بیریل ہوتا ہے، اور ان کو حنفی طریقے سے ہی دفنایا جاتا ہے. اگر وہ خود چاہیں کہ وہ مطلب علوی ہیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ ایک ان کا حق ہے، لیکن ایوری ٹرک ہیز دس. اتنا صرف انہوں نے اسلام کو رکھا ہوا ہے کہ نماز ہوگی حنفی طریقے کے ساتھ آفیشلی، جی اور بیریل ہوگا حنفی طریقے کے ساتھ. جی باقی انہوں نے مولویوں کا جو حق ہے نا، جو ہے رول فتویٰ دینے کا، رولنگ دینے کا، ایک دوسرے کے خلاف آرگیومنٹ دینے کا، وہ بالکل ان سے چھین لیا ہوا ہے. اسی لیے اتا ترک نے اسلام کو سیکولر اسٹیٹ تو بنایا، لیکن اسلام کو اسٹیٹ کا حصہ بھی بنایا اس طریقے سے، بالکل. اور وہ چلتا رہا ہے. آپ بھی پاکستان کے اندر، میرا یہ ہے کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ سنی اور شیعہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. یس ان دونوں کی مساجد جو ہیں آپ اسٹیٹ کے تحت کر لیں. شیعہ مساجد میں جعفری طریقے سے، سنی مساجد میں حنفی اور اہل حدیث طریقے سے آپ جیسے چاہیں نماز پڑھیں. جی جمعے کی جو ہے خطبہ وہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے، اور اس کے اندر کوئی سیکٹیرینزم نہ ہو، اور اس کے اندر جو قرآن اور حدیث کے اندر پروگریسو باتیں ہیں کہ آپ اپنے علاقے کو صاف رکھیں، آپ قانون کی یعنی پاسداری کریں، آپ اس قسم کے اسٹیٹ کی طرف سے خطبے لائیں. جب تک آپ مولویوں کو یہ حق دیں گے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی فتویٰ بازی کریں گے تو کوئی یونٹی نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر سے پھر جو لوگ سنتے ہیں، میں تو اب ویسے معاف کرنا، جو آپ نے کبھی یوٹیوب میں دیکھا ہے، آج کل کوئی لڑکیاں ہیں جو سیکس کے اوپر اسلام کا پہلے وہ ذکر کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایڈوائز کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان میں سے کئی چیزیں سائنٹیفک اصولوں کے مطابق بالکل دقیانوسی ہیں. میں آپ کا اشارہ یہ دے رہا ہوں کہ یہ اسلام کو ہر جگہ میں تو لے آئے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی ریڈنگ، وداؤٹ ہیونگ اینی اتھارٹی. اور اگر یہ چلتا رہا تو یہ سوسائٹی کے اندر اور بھی سائیکولوجیکل پرابلمز زیادہ ہو جائیں گے. لوگ نفرتوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو جج کریں گے، اور this can only lead to more sectarianism, more intolerance, more hatred, and that is a very, very sad development.
بالکل سر یہ جو چیز آپ نے بتائی اینڈ پہ لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ ہونے کوئی نہیں دیتا. اگر میں جس سیکٹر میں رہتا ہوں، اگر یہاں کی کسی بہت ساری مساجد ہیں اسلام آباد میں، انلیگل مساجد سر بہت ہیں. ہاں جی کبھی کوئی کوشش اگر کرے، اگر میں ان کو کہہ دوں کہ یار یہ والی بات آپ نے غلط کہہ دی، تو سر وہیں پہ پٹائی شروع ہو جانی ہے. مطلب بات تو کرنا یہاں پہ ایسا ہے، یا جس طرح مشال خان کا آپ نے مطلب آپ نے اگزامپل دی سر، اس کو اسی چیز کے اوپر مارا کہ اس نے کیا کیا تھا، کچھ بھی کیا نہیں. کیا، بالکل صحیح ہے. سر یہ بہت ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. آپ نے تو مطلب بہت کچھ دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، لیکن جو میں یہاں پہ اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہوں کہ بات کرنے کا نہیں ہوتا. اگر کوئی بات آپ کرتے کہتے یار چپ کر جاؤ، کیا کر رہے ہو، اس طرح کی بات نہ کرو. یہ نہ ہو کہ کوئی مار دے آپ کو. آئی میرے نو. فادر، میرے گھر والے مجھے روکتے یار اس طرح کی بات یار فخر نہ کیا کرو. میں تو یہی سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ تو آپ انٹرویو کر لیتے ہیں تو میں تو آؤٹ آف دا ریچ ہوں، حالانکہ میں بھی آؤٹ آف ریچ نہیں ہوں. پاگل تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، بالکل لیکن سر. پاکستان کے اندر رہ کے اس قسم کی ڈسکشن کروانا، اس پہ بات کروانا، یہ میں بہت بڑا ایک ہمت کی بات سمجھتا ہوں. دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ کر رہے ہیں، کچھ اور نوجوان کر رہے ہیں، سر بالکل. اور میرا مطلب ہے انٹلیکچوئلز بھی پاکستان میں ہیں. ہیومن یس سر رائٹس بالکل. کمیشن آف پاکستان بھی اپنا کام کرتی رہتی ہے، جی. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسٹیٹ کا ایجنڈا اب ان کے پاس نہیں ہے. دیر از نو اسٹیٹ ان پاکستان. دیکھیں اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو سوسائٹی کو لیڈ کرے، اور بالکل. اگر سوسائٹی ہی آپ کو بلیک میل کرے کہ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کو اپنے والد کی قبر کو دکھانا پڑے اور میلاد کرانا پڑے، یہ سوچ بالکل. کرنے کے لیے کہ آپ سنی ہیں اور احمدی نہیں ہیں، تو جی. وہاں پہ ہو سیف فرام دس ایلیگیشن. مجھے کئی کہہ دیتے ہیں کہ تم احمدی ہو، حالانکہ احمدی مجھے گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تمہارے لیڈرز جو ہیں ان کی بھی بڑی غلطی ہیں، اور میں نے اپنی جنالی کتاب میں ان کی بھی جو حماقتیں ہیں نا وہ شو کی ہیں. ہوا یہ ہے کہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں سارے یورپ کے اندر جا کے، یس. ان کے ماننے والے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، تو وہی ان کی زد میں لوگوں کے آ رہے ہیں. بالکل سر. تو یہ بات سر مجھے ہاں سر بہت شکریہ، بہت زبردست ڈسکشن ہوئی، اور میرے خیال میں میرا دل تو نہیں کر رہا کہ یہ ڈسکشن ہم آگے بھی کیری کر لیں، لیکن کیونکہ ٹائم آلریڈی بہت ہو چکا ہے. اور سر یہ کیونکہ ایشو ایک ڈسکشن سے نہیں ختم ہونے والا، ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اور ہم اس کے اوپر، کیونکہ جب تک ہم اس کے اوپر سر ڈسکشن نہیں کریں گے اور میں کہوں گا کہ یار فخر یوسف زئی کو کوئی کچھ کہہ دے گا اس ڈر سے میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، تو آئی سر سی. یہ چیزیں شاید بہتر نہیں ہو سکیں گی. آپ جیسے ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل لوگ ہیں جو مطلب نالج رکھتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک رے آف لائٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ ایک روشنی کی کرن ہمیں مل رہی ہوتی ہے اس سے، کہ ہمارے ایسے بڑے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا اس کے اوپر اور ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ ایک سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے وہاں پر بیٹھ کے اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ آپ سرو کرتے ہیں. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ڈیبیٹ وتھ فخر، اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر. آئندہ پھر کہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ڈیبیٹ میں. ٹیک کیئر اینڈ بائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.